خصوصیات ذخیرہ کتب کے علاوہ معاصر بدعی و شرکی عقائد، عبادات و معاملات، اطفال، ہریالی، یہاں کا سبزہ، یہاں کی خوبصورتی. آپ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں میں نے تنگ تو نہیں کیا آپ؟ نہیں. مری روڈ پر واقع الندوہ ٹرسٹ لائبریری 76 اسلام آباد. لائبریری کی خصوصیات ذخیرہ کتب کے علاوہ 24 گھنٹے کھلنا اور استفادہ کرنے والوں کے لیے بہترین قیام و طعام کا انتظام ہے. الندوہ لائبریری میں ہر قسم کی کتب دستیاب ہیں. بھٹکے ہوئے سب راہوں پہ آئے، سارے عرب کیا دنیا پہ. قرآن و علوم قرآن، حدیث و علوم حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقیدہ و منہج، عقیدہ اہل سنت والجماعت. راہ ہدایت شان محمد، راہ ہدایت شان محمد، دنیا کی زینت شان محمد. صدیق اکبر نے جس کو چاہا، حضرت عمر بھی دامن میں آیا. صدیق اکبر نے جس کو چاہا، حضرت عمر بھی دامن میں. معاصر بدعی و شرکی عقائد، عبادات و معاملات. محمد راہ ہدایت. اجتماعی نظام، تقابل ادیان و مسالک، تاریخ و سیرت، محمد حق و صدا. اسلام اور تصوف، اسلام اور عصر حاضر، اسلام اور ٹیکنالوجی، شان علاج و معالج، گوشہ نسواں، گوشہ اطفال، نے جس کو بات و مقالات، زبان و ادب، دارالفتاء، دامن میں رسائل و جرائد، ایمان و عقائد اور اعمال، اسلام اور عورت، اخلاق و آداب، اسلام اور مغرب، جرم و سزا، اسلام اور فلسفہ، کائنات و مخلوقات، جوامع، علم و علماء، تعلیم و تعلم اور دینی مدارس، حقوق و فرائض، صحافت اور ذرائع ابلاغ اور جدید میڈیا، اسلام اور تزکیہ نفس، حلال و حرام، خطوط و مکاتیب، موسوعات، معاجم و فہارس، کتابیات و اشعریہ جات، جماعتیں، تحریکیں، ادارے، غزوات و سرایا، تحقیق و تنقید، اصول تحقیق، رؤیت ہلال اور اسلامی مہینے، رسم و رواج اور عبادات، عالم کفر، منطق و بلاغت، شان اتحاد و اتفاق اور وحدت، فلسفہ و سائنس، زکوٰۃ و صدقات اور عشر، مسئلہ فلسطین اور اس طرح کی دیگر موضوعات پر سینکڑوں کتب آپ کی راہ تک رہی ہیں. اللہ کی وحدت شان محمد، دنیا کی زینت شان محمد. دنیا کی چاہت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی چاہت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے. اعلیٰ ہے دولت شان محمد، اعلیٰ ہے دولت. یہاں کی ہریالی، یہاں کا سبزہ، یہاں کی خوبصورتی. کتاب سے ادنا تعلق رکھنے والا بھی یہاں آتا ہے تو وہ اس کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہاں وہ جکڑ کر رہ جاتا ہے، وہ آسانی سے جا نہیں پاتا. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اور لوگ یہاں ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں، تحقیق کے لیے آتے ہیں، اور اپنے تعلیمی منازل طے کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسے ہی حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ، بلکہ یہاں لوگ مہینوں سالوں سال یہاں رہتے ہیں. آئیے ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احسان اللہ ہے. میرا تعلق ضلع شانگلہ سے خیبر پختونخوا سے ہے، اور میں نے LLB شرعی علم میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے.
اور آج کل میں الندوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ میں ایک امتحان کی تیاری کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں، اور لائبریری جو ہے وہ تو 24/7 وہ لائبریری کھلی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں کی سٹاف کی میں بات کر لوں تو ماشاءاللہ جو سٹاف ہے یہاں الندوہ لائبریری کی، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ کوآپریٹیو ہے ہمارے ساتھ۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم ان سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ میرا نام اشفاق ہے اور میرا تعلق ضلع سوات سے ہے، اور ہم کمپیٹیٹیو ایگزام کے سلسلے میں اسلام آباد آئے تھے، تو ادھر رہ رہے تھے۔ ایک دن سیر کے لیے مری جانا ہوا تو راستے میں ہم ادھر ٹھہرے، تو یہ ادارہ دیکھ لیا۔ حضرت مفتی صاحب جو سعید خان ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس نے ہمیں دعوت دی، اور ادارے کے جو سٹاف تھی وہ اس نے ہمیں کہا کہ ادھر ہم رہنے کی فیسیلیٹی بھی دیتے ہیں۔ تو ہم پھر ادھر آئے ہیں، اور ماشاءاللہ لائبریری بہت اچھی ہے، بہت ہم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہے اچھا پشاور یونیورسٹی سے، اور ابھی CSS کی تیاری ہے۔ CSS کی تیاری۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ریاض ہے اور باجوڑ ضلع باجوڑ سے تعلق رکھتا ہوں۔ UT پشاور سے سول انجینئرنگ کیا ہے۔ تو ابھی الندوہ لائبریری میں SDO کی تیاری کے لیے آیا ہوں۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت زبردست ماحول پرووائڈ کیا ہے۔ ادھر جو اسٹڈی کے حوالے سے جو بھی سہولیات ہے وہ بہت ساری وہ پرووائڈ کیے ہیں۔ فار ایگزامپل ادھر جو رہائش ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ میرا نام حسان اللہ ہے، میں نے BS پولیٹیکل سائنس پشاور یونیورسٹی سے کیا ہے۔ الندوہ لائبریری میں کمپیٹیٹیو ایگزامس کے سلسلے میں آیا تھا، تو یہاں کا خوشگوار ماحول دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ پاکستان میں میرے خیال میں چند لائبریریز میں یہ ایک اہم اور ون آف دی بیسٹ لائبریری ہوگی۔ ماحول کے لحاظ سے، یہاں کے رہائش کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے، آرگینک فوڈ یہاں پر دیا جاتا ہے۔ صحت کے حوالے سے یہاں پر ہر اسٹوڈنٹ کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ایک پیسفل انوائرمنٹ اسٹڈی کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی سعید خان صاحب نے اپنی کاوشوں سے اس ادارے کو بنایا ہے، اور ان کی یہ محنت اور کوشش ہے کہ ادارہ اب تک قائم ہے۔ تقریباً ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے لوگ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، امریکہ سے، UK سے، اپنی ریسرچ کے حوالے سے، خاص کر اسلامک اسٹڈیز یا مطلب اسلامک جو ریسرچ ہو، کیونکہ یہاں پر اسلامک لٹریچر، عربک لٹریچر بہت زیادہ وسیع اس میں مہیا کیا گیا ہے۔ بکس وغیرہ ہے، فارسی لٹریچر ہے، اردو لٹریچر ہے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ون آف دی بیسٹ لائبریری ہے، اور بہت ہی خوشگوار اور پرامن ماحول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہد انور ہے، اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ شنگلہ چکیسر خیبر پختونخوا سے ہے، اور میں اصل میں پولیٹیکل سائنس کا گریجویٹ ہوں۔ میں ابھی ادھر الندوہ لائبریری میں جو ہے ایک کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہا ہوں، جسے ہم CSS بھی کہتے ہیں شارٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید حسنین باچا ہے، اور میرا تعلق ضلع 410 سے ہے، اور ابھی بھی میں گریجویٹ ہوا ہوں شعبہ سیاحت سے پشاور یونیورسٹی سے، اور ابھی ریسنٹلی میرا 1-2 مہینے ہوا الندوہ لائبریری آیا ہوں پڑھنے کے سلسلے میں۔ تو یہ لائبریری اصل میں اسلامی بکس جتنی بھی ہے، اسلامی تعلیمات سے جو تعلق رکھتے ہیں، اسلامی علوم سے، اس کے لیے ہے۔ لیکن حضرت مفتی سعید صاحب نے ہمارے جو جیسے لڑکوں کے لیے جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بک مختص کی گئی ہے، تو ہم سب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری سہولیات دے رہے ہیں، جیسا کہ رہائش اور کھانا پینا، اس کے علاوہ وائی فائی، ساری کتابیں اور جو سہولیات ہیں وہ سب دے رہے ہیں۔ تو ہم سب بالکل مطمئن ہیں، اور اس طرح سہولیات کہیں اور جگہ نہیں ملتی۔ شکریہ۔ بہت یہاں کے آپ نے کیسا محسوس کیا، یہاں کے عملہ جو ہے کام کرنے والے، یا یہاں کے جو
इंतज़ामिया है या आप यहाँ जब आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब साफ अल्फाज में ये कह रहे हैं मैंने तंग तो नहीं किया आप? नहीं, इस तरह कोई भी इशू नहीं है, और सारा स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है और कोई मसला नहीं है, और वो खुद बताते हैं अगर कोई मसला है तो बताते हैं। सबसे पहले तो मैं मौलाना इब्राहिम आबिदी साहब का बहुत मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और उसके बाद मौलाना अब्दुल वहाब साहब का कि उन्होंने भी आपका वो कराया, इदारे का तारुफ कराया और ये महफिल सजाई खूबसूरत, हाँ विज़िट कराया, और मुझे भी बुलाया, वरना मैं इस तरह के महफिलों में बहुत कम जाता हूँ। तो ये हमारे दोस्त अहबाब है माशाल्लाह, बहुत कई सारे शंगले के भी है और खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हैं। इनके लिए यहाँ जो माहौल है वो दीनी भी है, यानी अगर वो नमाज़ों की भी पाबंदी करते हैं और ज़िक्र अज़कार और तिलावत वग़ैरह की भी, क्योंकि ये एक दीनी इदारा है और उलमा के साथ उठना बैठना, और इसकी वजह से ये उलमा के करीब भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह हमारा ये इदारा जो है ये हर वक्त हर एक के लिए खुला है, और जो यहाँ आना चाहे वो यहाँ के क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक जो नंबर हमने दिए हैं उस पर रब्ता करे और अपने क़वाइद पूरा करके। जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि यहाँ ज़िक्र की वो भी होती हैं, तो उसके लिए बाकायदा वक्त दिया जाता है, महफिल होती है या अपने तौर पर इंफरादी तौर पर किया जाता है? मुफ्ती साहब मस्जिद में बैठते हैं और ज़िक्र करते मगरिब के बाद, सब बैठते हैं? नहीं, अगर इख्तियार है जो बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। अच्छा, मस्जिद भी 24 घंटे खुली रहती है तकरीबन। सबसे जो अहम बात यहाँ हज़रत मुफ्ती साहब दाम बरकातुहु आलिया की तरफ से है कि यहाँ जो भी आए ना जी, जहाँ से भी ताल्लुक़ हो, जिस फ़िरक़े से भी ताल्लुक़ हो, तंजीम से, हदबंदी नहीं है जी। और दूसरी बात है जो भी आए उनको ऐसा माहौल है कि उनको आज़ादी है जी, कोई पाबंदी नहीं कि आप इस वक्त में इस मजलिस में शरीक हो जाया करें, इस वक्त में आप फलां काम किया करें। अपनी खुशी से और अपनी आसानी से जो काम है, पढ़ना है, लिखना है और अपने लिए सेहत के लिहाज से वर्जिश के लिए जाना है, तो मुफ्ती साहब भी फरमाते हैं कि यहाँ जो भी आए तो वो आज़ाद रहे जी। आज़ादी जो है ना जी, हर इंसान अपने तबीयत के मुवाफ़िक़ बस जिस वक्त पढ़ना चाहता है, लाइब्रेरी आना चाहता है, किसी ज़रूरत के वक्त बाहर जाना चाहता है, तो यहाँ ये जो सबसे अहम बात है कि वो ये है कि लोगों के लिए आज़ादी है, कोई ख़ास पाबंदी नहीं। दूसरी बातें हैं कि मोहब्बत और एहतराम सबसे जो बुनियादी चीज़ है, मुफ्ती साहब भी बार बार फरमाते हैं कि भाई मोहब्बत से रहें, एहतराम से रहें, हर एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, दूसरे को इज़्ज़त देंगे, दूसरे से इज़्ज़त मिलेगी। बरदाता मशरान अल्लाह बंदगन देखो की नहीं, ये बैठ जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे साथ। ज़ख़ीरा कुतुब, हसीन व जमील मंज़र, पुरसुकून माहौल, फिर भी कोई मुताला न करे तो वह अंधा ही हो सकता है। हमें तो अल्लाह ने ऐनैन से नवाजा है, लिहाजा आज की महफिल में इतना ही। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और मुझे किताब के साथ छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।